اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے رب کریم آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، آپ کی باتیں مانے گا، آپ کی عبادات کو قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت میں جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، کامیابیاں مانگیں، عہدے مانگیں، اولاد مانگیں، شہرت مانگیں، محتاجی سے نجات مانگیں، قرض سے نجات مانگیں، آپ جو بات اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، جو چیز مانگنا چاہتے ہیں، اس عرش عظیم کے مالک سے آپ مانگ کر تو دیکھیں، نظر جبی جھکا کر تو دیکھیں، اس کے دربار میں اپنا سوال کر تو دیکھیں۔ آج میں آپ کو جو حروف بتاؤں گی، جو کلمات بتاؤں گی، ان حروف کو، ان کلمات کو، ان آیات کو، ان اسماء اعظم کو پکار کر تو دیکھیں، ان وظائف کو پڑھ کر تو دیکھیں، پھر اس کے معجزات اور کرشمات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کو ایسے ایسے کرشمات اور معجزات دکھائے گا کہ آپ خود اپنی قسمت پہ رشک کریں گے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے میں قرآنی آیتیں موجود ہیں، اسماء اعظم موجود ہیں، قرآنی لفظ موجود ہیں، اور ایسی الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، اور ایسے الفاظ موجود ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ توجہ سے سنیں۔ جو لوگ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے وہ اس وظیفے کو سن لیں، اس دعا کو صرف سن لیں۔ ایک مرتبہ ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا سن لینا ہے، اور اللہ سے پھر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو لوگ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے وہ یہ وظیفہ سن کے اللہ رب العزت سے اپنی باتیں منوائیں، اللہ سے رحمتوں کا سوال کریں، نعمتوں کا سوال کریں، جو چیز آپ مانگیں گے آپ کو عطا کی جائے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، آپ کے نصیب کو بدل سکتی ہے، آپ کی تقدیر کو چمکا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا احد یا صمد یا ذا الجلال والاکرام یا وہاب یا خیر الوارثین یا غفار یا قریب یا سمیع یا علیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا سمیع الدعاء یا ربنا اسألوک بسمک اللہ الذی لا الہ
إلا هو رب العرش العظيم. ألف لام ميم قاف ها يا عين صاد تا سين ميم طا سين حا ميم عين سين قاف حسبنا الله ونعم الوكيل. أسألك الله بها وبالآيات كلها وبالأسماء كلها وبالاسم العظم منها يمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وصحبه صلی اللہ علیہ وسلم. ان کلمات کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے. پورے عشرے میں صرف ایک مرتبہ آپ نے روزانہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے. آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کلمات کو، اس دعا کو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھیں، 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں. جو بندہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتا، یہ کلمات نہیں پڑھ سکتا، وہ صرف یہ دعا اور یہ کلمات سن لے اور سننے کے بعد اللہ سے دعا کرے. اس وظیفے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، حضرت شیخ محمد موسیٰ الروحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکنز العظیم میں اس دعا کو حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسم اعظم لکھا ہے اور فرمایا ہے اس دعا کے ذریعے جو چاہو مانگ لو انشاءاللہ ضرور ملے گا. اس وظیفے کی برکت سے اپنے دل کی مرادیں پا لو، کیونکہ اس وظیفے میں اللہ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ بڑا ہی مختصر سا ہے، آسان سا وظیفہ ہے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے. جو کلمات میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس بات کے ذریعے کہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے حنان، اے منان، اے آسمان و زمینوں کو بنانے والے، اے بزرگی اور اکرام والے، اے حی و قیوم، اے رحمان و رحیم، اے احد و صمد، اے بزرگی و اکرام والے، اے بہت زیادہ دینے والے، اے بہترین باقی رہنے والے، اے بخشنے والے، اے قریب، اے سننے والے، اے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ناحق کرنے والوں میں سے ہوں. اے ارحم الراحمین، اے دعا کو سننے والے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تیرے نام اللہ کے واسطے سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو رب ہے عرش عظیم کا. الف لام میم قاف ہا یا عین صاد طا سین میم طا سین حا میم عین سین قاف. ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کار و ساز ہے. میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تجھ سے، اے اللہ، ان حروف کے ذریعے اور تمام آیات کے ذریعے اور تمام اسما کے ذریعے اور ناموں میں سے اسم اعظم کے ذریعے، اے وہ ذات نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ ہی کوئی ہے اس کے جوڑ کا، کہ تو کامل رحمت اور سلامتی بھیج ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ پر. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو کلمات بھی پڑھ کے بتائے، کلمات کا ترجمہ بھی بتایا اور اس وظیفے کی فضیلت با حوالہ بتائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم اس وظیفے پر مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھنے کی توفیق دے. صرف دن میں 1 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور اتنی زیادہ آپ کو نعمتیں اور کرامات ملیں گی، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔